ذوالحجاتو کے مقدس ایام میں سے بیسرا کردار اسما کے مختلف دنوں کی مناسبت سے پیش آنے والے تاریخی واقعات کا ہوتا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ میسم تمور کی شہادت کا ہے، جو 22 ذوالحجاتو سنہ 60 ہجری کو پیش ایازل میں اس واقعہ اور شہید جناب میسم تمور کی زندگی صفات واقعات اور اس سے ملنے والے اسباق پر مفصل مضمون پیش کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین کو اس عظیم شہید کے مقام و مرتبہ سے روشناس کرایا جا سکی۔ ذوالحج کا اجمالی تعارف اور اس کے روحانی مقامات اسلامی کیلنڈر کا ذوالحجاتو الحرام کا مہینہ معانی و مقاصد کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اس ماہ میں حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کا سب سے عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس ماہ میں قربانی اور اثار کے اسوہ پیش کرنے والے متعدد واقعات بھی رونما ہوئے۔ ان میں سے بعض واقعات انبیاء و اولیاء، صحابہ و تابعین اور اہل بیت اطہار سے منسوب ہیں، جنہوں نے اپنی قربانی اور ایمان کی عظمت سے امت کے لیے مشل راہ قائم کی۔ 22 ذوالحجاتو بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے، جس دن میسم تمور جیسا عظیم صحابی اور وفاداریت کے نمونہ نے اپنے ایمان و عقیدے کی انتہا دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ واقعہ کربلا سے تقریباً 10 دن قبل پیش آیا اور اس کی روحانی اہمیت امت مسلمہ کے لیے سنہرے اسباق رکھتی ہے۔ میسم تمور پس منظر اور شروع زندگی میسم بن تمور صدی الکوفی کے نام سے مشہور صحابی اہل بیت میں سے تھے۔ روایت ہے کہ وہ غلام تھے اور ان کی خرید و فروخت ایک تاجر غلام فروش کے ہاں ہوتی تھی۔ بعد ازاں امام علی علیہ السلام نے میسم کو خرید کر آزاد کیا اور انہیں اپنی صحبت میں رکھا۔ اس واقعے کے بعد ان کا نام میسم بن کے بجائے میسم تمور کے طور پر مشہور ہوا، کیونکہ تاجروں کے ہاں ان کا کام تاریخ میں تمور کھجور فروش کے لقب سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی ولادت اور ابتدائی حالات کے بارے میں تفصیل کم ملتی ہے، تاہم ان کے حقیقی مقام کا اندازہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور وفاداری سے ہوتا ہے۔ میسم کی فضیلت اور تعلق اہل بیت سے۔ میسم تمور کو امام علی علیہ السلام نے نہ صرف آزاد کیا بلکہ اپنے قریب رکھا اور مختلف معاملات میں ساتھ رکھا۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے دل میں امام خاندان کے لیے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی وفاداری اور بصیرت کی وجہ سے انہیں اطمینان بخشا۔ روایتوں کے مطابق میسم تمور کو بعض سیاسی اور دینی پیش گوئیوں کا علم بھی تھا، جیسا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کے قیام و شہادت وغیرہ کے بارے میں بعض پیش گوئیاں کی۔ اس سے ان کے تقوی اور بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف معمولی غلام نہ تھے بلکہ اہل بیت کہ ایک بھروسے مند رفیق تھے۔ مختار سقفی سے ملاقات اور مستقبل کی پیش گوئی روایت ملتی ہے کہ جب مختار سقفی کوفہ آیا تو اس نے میسم سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی۔ مختار نے ان کی عظیم مقام شناسی کی اور کہا کہ بہت جلد کوفہ میں حکومت کا امکان ہے۔ میسم تمور نے اپنی بصیرت اور اقتدار کے امکان کی پیش گوئی کی بنیاد اہل بیت سے وابستگی اور ان کے حق کی پیروی تھی، جس کی بنا پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ملاقات اور بات چیت اس وقت کی مذمت حکمرانوں کے رویے کی پیش بندی تھی اور ان کے جسمانی عذاب کی ابتدا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ گرفتاری اور شین کافنون جیم ظلم یزید بن معاویہ کے دور میں چونکہ اہل بیت کے اصحاب میں سے میسم تمور بڑی اہمیت رکھتے تھے، ان کی شناخت و مقام سے حکومت کو خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ کوفہ کے ولایت خانے میں عبداللہ بن زیاد نے ان کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ۔ کاروات کے مطابق میسم عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکہ سے کوفہ واپس آ رہے تھے کہ ابن زیاد کے کارکنان نے انہیں گرفتار کیا۔ قید میں انہیں شدید اذیت دی گئی، ان کے نقاب بند کیے گئے اور تختہ دار پر لٹکانے کی صعوبتیں برداشت کروائی گئیں۔ اس دوران ان کے جسم سے خون آیا، ان کے کپڑے پھٹے اور تیز خنجر کے وار کیے گئے تاکہ ان کی شہادت کو ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے۔ یہ عذاب اس بات کی علامت تھا کہ اہل بیت کے صحابہ کو اموی حکومت نے ہرگز برداشت نہ کیا۔ شہادت کا مناظر اور حالات۔ میسم تمور کی شہادت کا واقعہ 3 دن کے شکنجہ کے بعد طے پایا۔ ایک روایت کے مطابق انہیں تختہ دار پر کئی دن لٹکائے رکھا گیا۔ تیسرے روز جسم پر تیز خنجر کے وار کر کے وہ خون میں لت پت ہو کر اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے جام شہادت نوش ہویان کے چہرے سے خون بارہا رہا تھا، اور جب ان کی روح اللہ کے حضور فائز ہوئی تو زمینی حکمرانوں نے ان کے جنازے کی تدفین سے منع کیا تاکہ ان کی لاش سولی پر لٹکی رہے اور امت کو دکھانے کا مظاہرہ ہو۔
تاہم کوفہ کے چند دینی اور دلیر افراد نے رات کی تاریکی میں ان کی میت تختہ دار سے اتار کر قبل مراد کی زمین میں واقع پانی کی کھائی میں چھپ کر دفن کیا تاکہ ان کا بدن شبنم کی مانند سکون پا جائے زمانی تسلسل کربلا کے پیش مناظر میسم تمور کی شہادت سنہ 60 ہجری ذو الحجاتو کے 22 دن واقع ہوئی امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں داخل ہونا 10 دن کے بعد متوقع تھا یعنی 2 محرم اس سے قربمسم تمور نے اپنی جان کی قربانی سے ان سخت حالات کا نقش کھینچا جو اہل بیت این کے وجود اور حق کی پہچان پر آنے والی مشکلات کی عکاسی کرتی تھیں وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے راستے میں پیش آنے والی ابتدائی قربانیوں کا ایک اہم حصہ ہے جو امت کو ان شاہکار واقعات کی تیاری اور ذہنی اور روحانی قوت فراہم کرتی ہیں میسم تمور کی خدمات اور حکمت عملی میسم نے صرف وفاداری ہی نہیں دکھائی بلکہ امت کے لیے حکمت و بصیرت کا بھی نمونہ پیش کیا انہوں نے لوگوں کو اہل بیت این کے حق سے روشناس کیا ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائی اور قربانی کے اسوہ پیش کیا ان کی گفتگو اور عمل نے کوفہ کے عوام میں اہل بیت این کی محبت اور وفا بیدار کرنے کی کوشش کی یہ خدمات قیامت تک کے لیے مشلرہ ہیں کہ ایک مومن کو ظلم کے سامنے خاموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے خواہ نتائج ذاتی آزمائشوں کی صورت میں ہوں روایتوں میں میسم کی شہادت کے اثرات اہل بیت این نے میسم تمور کو خاص مقام سے یاد رکھا ان کے عذاب و شہادت کی داستان عموماً اہل بیت این کی مجالس اور روایات میں بیان ہوتی رہی تاکہ امت کو وفا ایثار اور ظلم و جبر کے خلاف پیکار کا سبق ملے بعض روایات میں امام حسین علیہ السلام نے میسم کے متعلق فرمایا کہ ان کا مقام شہیدان میں بلند ہے اس طرح کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ میسم نہ صرف ایک فرد کی قربانی تھی بلکہ امت کے شعور افزائی اور اہل بیت این کی معرفت کے فروغ کا ذریعہ بھی بنی روحانی اسباق اور عملی رہنما اصول میسم تمور کی زندگی و شہادت سے چند روحانی اسباق برآمد کیے جا سکتے ہیں ایک وفا و محبت اہل بیت این کے ساتھ میسم کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ایسی تھی کہ جان کی بازی لگا دی اس سے سیکھیں کہ حقیقی محبت میں اپنی جان و مال اور حیثیت قربان کی جا سکتی ہے 2 ظلم کے خلاف پکار ظلم کے سامنے خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ جتنی طاقت ہو حق کی آواز بلند کرنی چاہیے جیسا میسم نے کیا 3 بصیرت اور تدبر میسم نے مختلف پیش گوئیاں کی اور آنے والے واقعات کو سمجھا ہمیں بھی دینی اور دنیاوی معاملات میں بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے 4 قربانی کی تیاری عظیم واقعات جیسے کربلا پہلے ہی ابتدائی قربانیوں سے آشنائی کے بعد وقوع میں آتے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر قربانی کے لیے تیار رہیں 5 اخلاق و امانت غلام سے آزاد ہو کر بھی میسم نے امانت داری کا ثبوت دیا جو ہر مومن کے لیے لازمی ہے 6 مجتمع و یکجہتی ان کے بعد کوفہ کے کجے افراد نے خطرہ مول لے کر ان کی تدفین کی جس سے ملتی ہے کہ مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برادری اور اتحاد کے مظاہر دکھانے چاہیے میسم کی یاد میں تقاریب اور مجالس ذو الحجاتو کے 22 دن ہر سال مجالس اہل بیت این میں میسم تمور کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے امام خمینی اور دیگر علماء نے ان کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان کیا تاکہ امت کو وفا علم اور بصیرت کی تحریک ملے بعض مجالس میں ان کے حالات بیان کر کے نوجوانوں کو حق کی پہچان اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی ترغیب دی جاتی ہے یہ مجالس امت کے دلوں کو مضبوط کرتی ہیں اور اہل بیت این کی محبت کو تازہ کرتی علم و ادب میں میسم تمور میسم کی زندگی اور شہادت پر متعدد تاریخ نویسوں اور علماء کرام نے کتب تحریر کی نفیسہ الموم جیسی کتب میں ان کی داستان بیان ہوتی ہے اور بعد کے عالمان نے بھی تحقیقی اور بیانی مضامین لکھے ہیں اردو زبان میں بھی متعدد مقالات اور رسائل شائع ہوئے ہیں جن میں ان کے مجاہدانہ کردار صبر و استقامت اور اہل بیت این سے تعلق کو اجاگر کیا گیا تحقیقی کاموں میں تاریخی مصادر اسناد اور مختلف روایتوں کا تجزیہ شامل ہوتا ہے تاکہ ان کے کردار کی حقیقت سے روشناس کروایا جا سکے میسم تمور کا عصری امت پر اثر آج بھی میسم تمور کا کردار امت کے لیے مشلرہ ہے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنے اہل علم کی بصیرت اور حق کی ترویج جیسی قدروں کو موجودہ دور میں بھی اپنانا ضروری ہی معاشرت ناانصافیوں سیاسی ظلم اور سماجی دباؤ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے میسم کی مثال
حوصلہ دیتی ہے، نیز دینی تعلیم اور واز میں ان کی زندگی سے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش علمی و تربیتی اداروں میں ہوتی ہے تاکہ نئی نسل کو بھی اہل بیت این کی محبت اور جدوجہد کا شعور ملے۔ خلاصہ اور نتیجہ گیری میسم تمور کی شہادت 22 ذوالحجہ سنہ 60 ہجری نہ صرف ایک فرد کی قربانی تھی بلکہ اہل بیت این کے ساتھ وفاداری اور مظالم سے نپٹنے کا درس تھی۔ اس واقعے نے امت کو ثابت قدم رہنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور حق و حقیقت سے وابستہ رہنے کا حوصلہ دیا۔ ان کے حالات دلائل و شواہد کے ساتھ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچی محبت اور وفا میں زندگی و موت دونوں قربانیوں کا تقاضا ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے مبارک ایام میں جب انسان حج اور قربانی کی عظمت سے روشناس ہوتا ہے، وہی میسم تمور کی شہادت جیسے واقعات اسما کو اور بھی مانوی رنگ عطا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اسباق کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تاکہ ہم بھی اہل بیت این کے سچے پیروکار بن سکیں اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچان کر ان کے نقش قدم پر چلیں۔ دعا اور استغاثہ، اے اللہ، ہمیں میسم تمور جیسے وفادار اور ثابت قدم بننے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور اہل بیت اطہار این کی محبت و عزت میں ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت این کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھ اور ہمیں ان کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق دیا میں رب العالمین۔ عنوان 22 ذوالحجہ شہادت جناب میسم تمار۔ تعارف اسلامی تاریخ کے تابناک صفحات میں اہل بیت کے اصحاب ممتاز کا مقام ثانوی نہیں بلکہ بالاتر ہے۔ ان میں سے ایک چنیدہ ہستی جناب میسم تمار ہیں، جن کی عظیم قربانی اور استقامت نے تاریخ اسلام کو مزین کیا۔ ان کی زندگی سے روشنی پاتے ہوئے ہمیں ثابت قدمی، فضان علم اور عشق امامت کے اعلیٰ ترین اسباق ملتے ہیں۔ اس تحریر میں ہم 22 ذوالحجہ کے شبن شہادت جناب میسم تمار کے حالات، زندگی، علم و فضل، مصاب روزگار اور بالآخر شہادت کے مناظرت کا مکمل احاطہ کریں گے۔ ہاتھ مبارکہ جناب میسم تمار کا اصل نام میسم بن علی زرری تھا۔ آپ کا تعلق یمن کے شہر سنہ سے تھا۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر علمی شوق و شعور کی خاص نوعیت پائی جاتی تھی۔ اپنے فقہ، حدیث اور تفسیر میں مہارت حاصل کی اور علم کے ذخیرے میں نایاب گوہر جمع کیے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے کوفہ کا رخ کیا، جہاں امام علی کے علم و حکمت کے طلسم میں گم ہو کر سہن امر المامن میں شامل ہوئے۔ امامت سے وابستگی کوفہ میں قیام کے دوران آپ نے امام علی، امام حسن اور امام حسی کی صحبت میں مجد صفائی اور ذائی معرفت کا فیض پایا۔ آپ کے ہونہار علمی اور ولایتی اندازن گفتگو نے اہل مجلس کو سرشار کر دیا۔ آپ امام وقت کے عظیم مدہ تھے اور مجالس روضہ میں حضور کی مصابن کربلا کی یاد دہانی پیار و احترام سے کرتے۔ عبادت و زہد جناب میسم تمار کا طرز زندگی زہد و تقوی کی روشن مثال تھا۔ فقیرانہ لباس، کم زیور، اختلاط، دنیا سے دوری اور اللہ کے ذکر میں محو رہنا آپ کے خصلتوں میں شامل تھا۔ رات کے سناٹے میں دور حاضر کے ہر عالم کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا کی زینتوں کو ترک کر کے رب کریم کے قریب ہو سکتا ہے۔ درد مصابن کربلا، آپ نے کربلا کے میدان میں امام حسین کی قربانی کا غم و علم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ منظر کربلا آپ کی روح میں نقش ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے امام کی وفات، مظلومہ اہل بیت کی گرفتاری اور شام کی اسیر پوری تصویر ان پر رقم کی، یوں اپنے تاریخی ریکارڈ کو زندہ رکھا۔ مصائب اور قید و اذیت امام حسی کے استشہاد کے بعد اموی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اہل بیت کے زخم ابھی تازہ تھے کہ اس دن ظالم نے اپنے بے رحم لشکروں کے ذریعے خاندانی وفاداروں کو نشانہ بنایا۔ جناب میسم تمار نے اموی حکمرانوں کی بیعت سے انکار کا، اس کی سزا کے طور پر انہوں نے قید خانوں میں ذلت آمیز زندگی گزاری۔ سخت قید و بند، اذیت ناک تشدد اور جسمانی تکالیف کے باوجود آپ نے ولایت سے دستبرداری نہیں کی۔ شہادت کے اسباب و حالات، یزیدی حکومت نے آپ کے خلاف سب سے سخت فیصلہ کا عاشور ولایت کو سیاسی باغی گردانتے ہوئے انہیں ظالم حکمران نے 22 ذوالحجہ کے دن سبحان اللہ میں شہید کر دیا۔ روایت ہے کہ ظالم جلدی نے آپ کے جسم کو اوراقن آتش پر باندھا اور زندہ جلانا چاہا، لیکن آپ نے صبر و استقامت سے یہ ہولناک منظر برداشت کا۔ اپس پشت آنے والی صدا یہی تھی، آلیتنی کنت ماکم فی الجسد الواحد مناظرتن شہادت۔ حضرت مسلم کو جلاد نے کہا، تو کس کے لیے یہ تکلیف سے رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا، زہد، جہاد اور ولایت کے لیے مختلف تکالیف ہی قیمت ہے، لیکن زخم وفا پر مرہم چاہتا ہوں۔ جلاد، تو یزید کو کیوں نہیں مانتا؟ مسلم، رسول کرم کے گھرانے کی فضیلت کے خلاف آنے والوں کی اطاعت حرام ہے۔
یہ مناظرت اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب مسلم نے علم اور ایمان کے لہو میں یکساں طاقت پاپغام شہادت جناب مسلم کی شہادت نے اہل حق کو یہ بصیرت دی کہ ولاؤتن اہل بت محض لفظ نہیں بلکہ وہ ران ہدایت ہے انہیں جان جھاور کر نہ ہی اس عشق الہی کی نشانیاں ہیں ان کے صبر و استقامت نے ہر دور کے مومنین کو ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا سبق دیا آثار و خدمات رسم ولا کو عشق آپ نے ولایت کے مقدمے میں سب مقدمات کو پشت ڈالا تحریر میراث آپ نے تاریخی واقعات اور احوال اہل بت کو قلم بند کیا جو آج بھی معتبر ماخذ و مصنوع علم فقہ و حدیث اور تفسیر میں آپ کے ماخذ اہل فکر کے لیے روشنی کا مینار آوے عظمت صبر و استقامت صبر کے معیار کا پیکر بننے والی جناب مسلم نے دکھ و علم میں بھی خدا سے امید نہ توڑی ان کا ہر زخم ہر شعلہ اور ہر رنج ولایت کے آفاقی پیغام کی نمائندگی کرتا ہے ان کی شہادت نے بے شمار عاشقن اہل بت کو تحقیق و بصیرت کی راہ پر گامزن کیا نتیجہ جناب میسم تمار کی شہادت 22 ذوالحجاتو کو اسلامی تاریخ کا شاندار باب ہے یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور حق کے راستے میں قربانی کے بنا مقام افتخار ممکن نہیں ان کی زندگی و شہادت سے ہمیں ثابت قدمی عشق ولایت اور صبر کا ایسا سبق ملتا ہے جو ہر دور میں انسانی رہنمائی کرتا رہے گا السلام علیک آمیسم تمار